بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان ایمبیسی کی جاسوسی کے سلسلے میں نیپال میں موجود تھا۔ اگلے روز میں نے فی مہاجر 1000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ میں نے ان تینوں مہاجروں کو 3000 روپے دیے اور کہا کہ وہ اس کام میں میری مدد کریں۔ فہرستیں میرے پاس تھیں اور پیسے لینے والے مہاجروں نے مجھے رجسٹریشن نمبر دکھانے تھے۔ ان کا رخصت کرنے کے بعد میں کپڑے تبدیل کرنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے بدید ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ابھی نہ ملے تو وہ ساری رات لابی میں ہی بیٹھا رہے گا۔ میں لابی میں آیا تو ریسیپشن مینیجر مجھے بتانے ہی والا تھا کہ ایک آدمی لپکتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب، میں نے آپ کو اس وقت تکلیف دی ہے۔ میں چٹاگانگ یعنی مشرقی پاکستان کا ایک شہر ہے، اس کا رہنے والا ہوں۔ ریلوے میں گڈز کلرک تھا۔ 71 کے بعد فوری میں البدر میں شامل ہو گیا اور افواج پاکستان کے ساتھ غداروں سے لڑتا رہا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ہم بے آسرا ہو گئے تو پاکستان کے غداروں مکتی باہنی والوں نے میرے سامنے میرے 3 بچوں، بیوی اور والدہ کو شہید کر دیا اور مجھے پہلے اذیتیں دی، پھر 2 گولیاں ماری اور مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ایک محب وطن بنگالی مجھے اپنے گھر اٹھا لایا تھا۔ مجھ میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور خفیہ میرا علاج کیا۔ 2 برس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں چل پھر سکوں۔ ہم دونوں ریلوے کالونی میں رہتے تھے اور دوست بھی تھے۔ اس نے مجھے کچھ رقم دی اور قریب 1 برس تک چھپتا چھپتا بھارت میں بھٹکنے کے بعد چند ماہ پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ آپ کی آمد کے بعد مہاجروں میں طرح طرح کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ میں یہاں اکیلا اور تنہا ہوں اور ایک پڑھے لکھے بزرگ جو شاعر بھی ہیں میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ کیونکہ دن میں آپ کے گرد مہاجروں کا ہجوم ہوتا ہے یا آپ ایمبیسی میں ہوتے ہیں جہاں ہمارا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے اس وقت ملنے کو چلا آیا۔ میں اس وقت کی ملاقات سے چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر پیسے چاہیے تو صبح ایمبیسی میں رجسٹریشن نمبر لے کر آ جانا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے مالی امداد ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ سچا ہے تو میرے ساتھ باتھ روم چل کر اپنے زخم کے نشان دکھائے۔ وہ فوراً چلا گیا۔ اس نے اپنے میلے کپڑے اتارے، اس کا جسم زخموں کے نشانوں سے چور تھا۔ اس کے نشان دیکھ کر مجھے بھارت میں مجھ پر کیا گیا تشدد ہیچ لگا۔ اس نے کپڑے درست کیے، میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور ہم دوست بن گئے۔ نیپال میں میرے مشنوں میں اس نے میری بہت ہیلپ کی۔ پھر پاکستان چلا گیا جہاں آ کر وہ فیصل آباد میں ریلوے میں ملازم ہو گیا۔ اس نے شادی کی اور ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر آئندہ میں اسے محسن کے نام سے لکھا کروں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت ملاقات کے لیے اس لیے آیا کہ میں اور میرا ساتھی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ میرا ساتھی سخت بیمار ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ میں نے ہوٹل سے کھانا پیک کروایا اور ریسیپشن سے ہوٹل کے ڈاکٹر کو بلایا، ٹیکسی لی اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں 2 بوسیدہ دریاں تھیں جس میں سے ایک پر وہ بیمار لیٹا ہوا تھا اور بخار میں تپ رہا تھا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، کمرے میں ہیٹر بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، ٹیکا لگایا اور دوائی دی اور کہا کہ اس کی یہ حالت بھوک اور سردی کی وجہ سے ہے۔ میں انہیں اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا۔ ہوٹل کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر دیا اور ایکسٹرا پیمنٹ سے ایک ہیٹر بھی لے کر انہیں دیا۔ ہیٹر جلایا، کمرہ گرم ہو گیا اور گرم بستروں نے دونوں کو گرم کر دیا۔ میں نے محسن کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ کل صبح وہ اپنے لیے اور اپنے بزرگ ساتھی کے لیے گرم کپڑے اور ضرورت کا دوسرا سامان خرید لائے اور ڈاکٹر ہر روز چیک کرنے کے لیے آ جایا کرے گا۔ اور اگلی صبح ملنے کا کہہ کر میں وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر سوچنے لگا کہ ہر انسان اپنی مصیبتوں کو دوسروں کی مصیبتوں سے بڑا سمجھتا ہے، اور اگر سب کی مصیبتیں لے کر سب کا الگ الگ ڈھیر لگا دیا جائے تو اور کہا جائے کہ وہ اپنی پسند کی مصیبت اٹھا لے تو یقیناً وہ اپنی ہی مصیبت والی ڈھیری اٹھائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے زیادہ مصیبت زدہ سمجھتا ہے۔ دوسرے روز میں نے صبح بازار جا کر بریف کیس خریدا اور اس میں انڈین کرنسی ڈال کر بینک میں جا کر نیپالی کرنسی تبدیل کروا لی۔ اس 5 لاکھ انڈین کرنسی کے بدلے 5,50,000 نیپالی کرنسی ملی۔ ایمبیسی پہنچا تو وہاں مہاجروں کا ہجوم تھا جنہیں میرے نمائندوں نے ان کے سیریل کے اعتبار سے لائن میں بٹھایا ہوا تھا۔ میں سیدھا سفیر کے کمرے میں پہنچا اور رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے کہا کہ مہاجروں کے ہمدردوں نے کچھ رقم بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں۔ سفیر پہلے تو جھجکا مگر پھر سیاسی مصلحت کی بنا پر اس کام کے لیے راضی ہو گیا اور اپنے بال اور ٹائی سیٹ کر کے اپنے دونوں سیکیورٹیوں کے ہمراہ دلہا بنے باہر تشریف لے آیا۔ سفارت خانے کے ملازمین نے سفیر کی اس تقریب کا سنتے ہی
2 ٹیبل اور کرسیاں باہر لان میں رکھ دی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مہاجروں کے نمائندوں کے لیے بھی کرسیاں منگوا دیں۔ وہ شہرت کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجبوراً کرسیاں لانے کا کہا۔ اسی دوران سفارت خانے کا کیمرہ مین بھی ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ سفیر کی صحافت کو فلم بند کر سکے۔ ایمبیسی گیٹ بند تھا، وہاں پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ جب اندر کی تیاری مکمل ہو گئی تو مہاجروں کے نمائندوں کو بلایا گیا، جنہوں نے الیک سلیک کے بعد کہا کہ چونکہ یہ رقم پاکستان یا ایمبیسی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آصف صاحب کے ٹرسٹی کی طرف سے ہے، اس لیے اگر سفیر صاحب اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمبیسی کے احاطہ سے باہر آ کر تقسیم کریں۔ دوسرا، شاہ نیپال کی طرف سے دیے گئے 20,000 کمبلوں اور UN کی طرف سے دیے گئے دودھ اور دیگر سامان کا حساب بھی دیں۔ سفیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس لگا سفیر ادھر ادھر کی ہانکنے۔ دوسری طرف دل جلے مہاجروں کے نمائندے، جنہیں شاید پہلی بار سفیر سے دو بدو بات کرنے کا موقع ملا تھا، تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ مجھے بھی اس صورتحال کا اندازہ نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سفیر نمائندوں کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نے سفارت خانے کے تمام گارڈز کو ہتھیار نکالنے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی ملٹری اٹاچی بھی اپنے نائبین کے ہمراہ وہاں آ گئے۔ میں کرسی سے اٹھا تو مہاجرین کے تمام نمائندے بھی گارڈ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سفیر سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں مروانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے میرے سینے پر گولی مروا دیں۔ یہ کہہ کر میں بھی گارڈز کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم سب یک زبان ہو کر بولے، چلاؤ گولی، اگر ہمت ہے تو ہمیں مار دو۔ ہم لاکھوں مکتی باہنی کے لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، تم کیا ہماری زبانیں بند کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سمجھا بجھا کر نمائندوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھایا اور سفیر سے کہا کہ یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر ایک بھی گولی چلی تو یہ مہاجر تمہارے سمیت تمہارے اس سفارت خانے کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ یہ میرا سفارت خانہ ہے اور یہاں کی پوری ذمہ داری میری ہے، یہاں پر میرا قانون چلے گا۔ اس نے انگریزی جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو میرا بھی میٹر گھوم گیا۔ میں نے بھی انگریزی میں ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ یہ سفارت خانہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں اور نہ تمہیں یہ جہیز میں دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے تم کو یہاں مامور کیا گیا ہے۔ تم اور تمہارے کارندے یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تعینات کیے گئے ہو۔ سفیر نے کہا، میں حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ سفیر نے اپنے ترکش کا آخری تیر چھوڑا تھا۔ میں نے کہا کہ میں عوام سے تعلق رکھتا ہوں اور پاکستان میں نہیں بلکہ میں تمہیں یہاں بھی دیکھنے کا اہل ہوں اور تمہیں سبق سکھانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میرے اس جواب پر سفیر بالکل حوصلہ ہار گیا۔ اونچی آواز میں ہماری اور سفیر کی گفتگو باہر کھڑے مہاجروں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ 4 فٹ اونچی 4 دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ باہر کھڑے سب دیکھ رہے تھے اور ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں باہر کھڑے مہاجر سفارت خانے پر دھاوا ہی نہ بول دیں اور سفیر کی میرے خلاف بھیجی ہوئی رپورٹ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ میں نے نمائندوں اور ملٹری اٹارچی کو ساتھ لیا اور باہر کھڑے مہاجروں کو خاموش ہو جانے کا کہا۔ وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو میں نے کہا، خدارا یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہم سب کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس طرح شور کر کے باہر والے لوگوں کو اور ایمبیسیوں کو مطلع تو نہ کریں۔ وہ ہماری تفصیلی رپورٹ اپنے ممالک کو بھیجیں گے اور ساری دنیا ہم پر ہنسے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ میری یہ مختصر بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ملٹری اٹاچی کے سربراہ جو کہ کرنل تھے وہ بھی سفارت خانے کی اس بے ایمانی پر خاصے خفا نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر، مہاجرین کو امداد تقسیم کرنے تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ حکومت کی نااہلی اور ان لوگوں کی بدعنوانیاں دیکھ کر اب لوگوں کا انحصار صرف پاکستان آرمی پر ہے۔ المختصر تقسیم شروع ہوئی۔ فی کنبہ 1000 روپے دینے شروع کیے اور اتنی منظم طریقے سے تقسیم کا عمل جاری رہا کہ آخر میں پیسے کم پڑنے لگے۔ بینکوں کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں گاڑی لے کر فوراً ہوٹل گیا، وہاں سے 10 لاکھ بھارتی کرنسی نکالی اور ریٹ کا مجھے پہلے ہی علم تھا، لہذا باقی رہنے والے لوگوں کو 900 روپے بھارتی کرنسی میں نے تقسیم کر دی۔ 2 روز میں نے 1400 سے زائد مہاجرین کنبہ میں روپیہ تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ملٹری اٹاچی کی ہیلپ سے بازاروں میں بکے ہوئے کمبل واپس لینے کی کوشش شروع کر دی۔ بمشکل 4000 کمبل بکنے والے ریٹ پر واپس ملے۔ میں نے مزید 2000 کمبل بازار سے خریدے اور سب مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔
بیمار مہاجروں کے لیے 6 نیپالی ڈاکٹروں سے معاہدہ کیا گیا کہ وہ بیماروں کو کلینک میں بلا کر یا ان کے گھروں میں آ کر ان کا علاج کریں، اور 2 میڈیکل اسٹور سے ڈیل کر کے ڈاکٹروں کی تفویض کردہ ادویات مہاجروں کے نمبر نوٹ کر کے دے دیا کریں، اور اس کام کے لیے ان کو ایڈوانس رقم کی ادائیگی کر دی گئی۔ میں نے سارے روپے اس لیے تقسیم نہ کیے تھے کہ نہ جانے ان کو کب تک یہاں رہنا پڑے گا اور کس وقت اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ بے غیرت اور گھٹیا لالچی سفیر نے میرے خلاف کیسی کیسی رپورٹس پاکستان بھیجی، اس کا مجھے علم تو نہ ہو سکا، مگر جب پاکستان گیا اور کچھ عرصہ بعد اپنے محکمے سے علیحدہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہر قسم کی ملازمت کے دروازے میرے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ مجھے بلا وجہ تنگ کیا جانے لگا، میری نگرانی کی جانے لگی۔ یہ سب اس غدار حکمران بھٹو کی مہربانیاں تھی، جس نے پاکستان کو دولہت کیا اور اپنی حکومت بنانے کے لیے ہر غلط کام کر گیا، اور جو غداری میں اس کا ساتھ دینے والا تھا اس کو اس طرح کی اعلیٰ پوسٹوں پر تعینات کر دیا گیا تھا جیسا کہ ایک نیپال میں پاکستانی سفیر تھا۔ میرے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی میرے محکمے نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور آخر 1978 میں مجھے میرے محکمے کی کوشش سے پاسپورٹ جاری کر دیا گیا۔ اسی مصروفیات میں 3 دن گزر گئے۔ مکتی باہنی کے 8 کارکن میرے دماغ میں کیل کی طرح چبھ رہے تھے، میں اکیلا ان کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے نذیر کو دہلی فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے ساتھی لڑکوں اور عارف کی حیثیت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک ہیں، اور میں نے عارف سے بات کرنے کے لیے اسے بلانے کا کہا۔ مزید نذیر نے مجھے بتایا کہ نیا گروپ کمانڈر آ گیا ہے، اس لیے میں نے ساتھیوں سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا کہ نیا گروپ کمانڈر نہ جانے کیا سوچے گا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد دہلی سے خفیہ کال آئی تو نذیر کے ساتھ عارف بھی تھا۔ میں نے کھلے طور پر تو عارف کو کچھ نہ بتایا، مگر کوڈ میں اسے کہا کہ کیسر اپنے دیگر لڑکوں سمیت پوری تیاری کے ساتھ کھٹمنڈو پہنچ جائے۔ عارف میری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کل ہی کیسر سے ملے گا اور پھر جلد ہی ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے مجھے کل اسی وقت دوبارہ فون کرنے کو کہا۔ میں نے عارف کو میرے ساتھیوں سے میرا سلام کہنے اور سیکیورٹی کی وجہ سے بات نہ کرنے پر معذرت چاہی۔ اگلے روز جب میں نے دہلی فون کیا تو کیسر بھی موجود تھا۔ کیسر نے بتایا کہ کل شام وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت ٹرین سے کھٹمنڈو آ رہے ہیں۔ ہوائی جہاز پر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ سردی کی وجہ سے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے کوڈز میں گفتگو کی۔ ادھر پہلے 2 روز محسن اکیلا پھر اپنے ساتھی بزرگ کے ساتھ مجھے ملنے آئے۔ وہ بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ دہلی میں کیسر سے بات ہونے کے ٹھیک 5 دن بعد کیسر اپنے ساتھیوں سمیت کھٹمنڈو پہنچا۔ ہم یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے بھائی اچانک مل رہے ہوں۔ میں ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل سفر سے ہونے والی تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے اناپورنا ہوٹل کے اعلیٰ درجے کے ٹورسٹ ہوٹل میں کمرے بک کروائے۔ انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر انہیں آرام کرنے اور مزید گفتگو اگلے روز دوپہر کے کھانے پر کرنے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ شام کو محسن آ گیا۔ میں اسے بھی اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ چھوٹا شہر، بادشاہ کی رہائش اور دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کی پولیس ہر ایک پر خصوصی نظر رکھتی تھی۔ محسن چونکہ کئی ماہ سے یہاں مقیم تھا، اس لیے اسے سب مہاجروں اور ان کے روپ میں چھپے پاکستان دشمن عناصر کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ان تک رسائی نسبتاً کم دشوار تھی۔ میں نے محسن سے اس بارے میں بات کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا، آصف بھائی، گو میں ابھی جسمانی طور پر کمزور ہوں، لیکن مکتی باہنی کے درندوں سے انتقام لینے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہے۔ موقع ملنے پر انشاءاللہ مجھ میں آپ شیر جیسی طاقت دیکھیں گے۔ میں نے محسن سے کہا کہ مکتی باہنی کے 8 آدمی یہاں پر مہاجروں کے روپ میں موجود ہیں۔ وہ اکیلے رہتے ہیں اور مہاجروں کو پیسے کا لالچ دے کر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں مارا جائے۔ میں اس لسٹ میں موجود تمام لوگوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس لسٹ میں بے گناہ بھی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں مکتی باہنی کے کچھ اور لوگ یہاں موجود ہوں جن کے نام میری لسٹ میں موجود نہ ہوں۔ اس دوران محسن غور سے میری بات سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آئے چند روز ہوئے ہیں، مگر میں یہاں کافی عرصہ سے مقیم ہوں اور ہمیشہ پاکستان دشمنوں کی کھوج میں رہتا ہوں۔ ایسے کچھ لوگوں کے نام اور کوائف مجھے ازبر ہیں۔ آپ اپنی لسٹ نکالیں اور مجھے نہ دکھائیں، بس میں ان لوگوں کے نام بولتا جاتا ہوں، آپ چیک کرتے جائیں۔ میں نے لسٹ نکالی
محسن ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس کے بتائے ہوئے تمام نام لسٹ میں موجود تھے، حتیٰ کہ سارے نام ختم ہو گئے، لیکن وہ نہ رکا۔ میں نے ان سب کے نام اور کوائف الگ لکھ لیے۔ یہ ان مہاجروں کے نام تھے جنہیں مکتی باہنی والے پلانٹ کر چکے تھے۔ محسن نے یہ بھی بتایا کہ ان میں 3 مہاجر اپنی فیملیز یہاں چھوڑ کر پاکستان جا چکے ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے معلومات لے کر کٹمنڈو بھیجیں گے تو ان کی فیملیز کو پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ میں نے محسن کو ٹوکا اور سوال کیا کہ پاکستان بھیجنے کے تمام تر انتظامات، جانے والوں کی لسٹیں اور شیڈول تو پاکستانی سفارت خانے کے ہاتھ میں ہے، پھر مکتی باہنی کے یہ ایجنٹ اپنی مرضی سے کیوں کر پوری فیملی میں سے ایک شخص کو پاکستان بھجواتے اور باقی فیملی کو رکوا سکتے ہیں؟ محسن ہنس پڑا اور بولا، آصف بھائی، سب کچھ ممکن ہے۔ ایمبیسی میں 10,000 روپے دے کر اگلے روز جانے والی فلائٹ پر جانے والوں کی فہرست میں سے کسی کا بھی نام کٹوا کر اپنا نام درج کروایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے تینوں مہاجر پاکستان جا چکے ہیں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ جب 10,000 سے کہیں کم روپوں میں نیپال سے بینکاک اور پھر کراچی پہنچا جا سکتا ہے تو پھر ان مہاجروں کو افغان ایئر لائن سے ہی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں نے سوال تو کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ایئر لائن تو UNO کی محسوس کردہ ہے اور ان پر جانے والوں کو کٹمنڈو کا پاکستانی سفارت خانہ خصوصی بنے ہوئے یک طرفہ پاسپورٹ ایشو کرتا ہے، جبکہ دوسری ایئر لائن اور کسی دوسرے روٹ سے پاکستان جانے کے لیے بین الاقوامی پاسپورٹ لازمی تھا، اور نیپال میں پاکستانی سفارت خانہ ملکی پالیسی کے تحت ایسا پاسپورٹ ایشو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے محسن پر پورا بھروسہ تھا، مگر جب تک میں اسے عملی طور پر کام سر انجام دیتے نہ دیکھ لیتا، میں اسے دہلی سے آئے ہوئے لڑکوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ وہ خوف اور بے اعتباری تھی جو پاکستانی کوریئر کی غداری کی وجہ سے میری گرفتاری کا موجب بنی تھی۔ میں نے محسن سے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں تو کیا وہ کسی ایک مکتی باہنی والے کو کیفرے کردار تک پہنچا سکتا ہے؟ محسن کہنے لگا، آصف بھائی، ایک تو کیا، میں سب کو عبرت انگیز موت مارنے کے لیے تیار ہوں۔ ککڑی سے وار کرنے کی میں نے یہاں کافی پریکٹس کر لی ہے۔ میں نے تو انہیں بہت پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا ہوتا، مگر اپنی جسمانی کمزوری کے باعث یہ کام نہ کر سکا۔ آپ میرے ساتھ ہوں اور کہیں میں کمزور پڑ جاؤں اور میری تھوڑی مدد کر دیں تو میں یہ کام بلا توقف کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے محسن کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر آئندہ رات 8 بجے اپنی کھکڑی ساتھ لانے اور اپنا پہلا شکار خود منتخب کرنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز میں دوپہر کو ٹورسٹ ہوٹل گیا۔ وہ 5 لڑکے میرے انتظار میں تھے۔ کھانے کے بعد ہم سب کیسر کے کمرے میں چلے گئے اور میٹنگ شروع کی۔ میں نے انہیں یہاں کے تمام حالات تفصیلاً بتا کر کہا کہ مکتی باہنی کے 8 آدمی پوری آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، انہیں ٹھکانے لگانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک بہاری مہاجر بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوگا اور پہلا شکار وہی کرے گا۔ سب لڑکے اپنے ساتھ پستول اور چاقو لائے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہاں صرف چاقو استعمال کرنے ہیں، کیونکہ بارودی اسلحہ کی آواز سے ہمسائے فوراً بیدار ہو جائیں گے۔